سے آدم علیہ الصلوۃ والسلام اور دادی اماں حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا جب تک جنت میں رہے کوئی اولاد نہیں ہوئی ان کی. جب زمین پر آئے اتارے گئے اور زمین پر اترنے کے بعد زمین میں سے پیدا ہونے والی چیزیں، اگنے والی نکلنے والی چیزیں کھائی پی تو اس سے جسم میں خون تیار ہوا، پیدا ہوا. پھر اس خون سے مادہ منویہ پیدا ہوا. یہ خون کہاں سے پیدا ہوتا ہے؟ یہ اسی زمین میں سے نکلنے والی چیز، اور زمین میں سے جو گیہوں پیدا ہوتا ہے، یہ گیہوں کا دانہ یہ زمین کا ست ہے. معلوم نہیں کتنا فنکشن ہوتا ہے، اور اس فنکشن کے نتیجے میں زمین کی کشید ہو کر گیہوں کا ایک دانہ تیار ہوتا ہے. اس میں سورج کے بھی اثرات پڑتے ہیں، ہواؤں کے بھی اثرات پڑتے ہیں، پانی کے بھی اثرات پڑتے ہیں، مٹی کے بھی اثرات پڑتے ہیں، اور وہ ساری چیزیں مل کر گیہوں کا پودا اگتا ہے، اور اگ کر اس پر بالیاں آتی ہیں اور اس میں گیہوں تیار ہوتا ہے. اس گیہوں کے دانے میں آگ بھی ہے، پانی بھی ہے، ہوا بھی ہے، مٹی بھی ہے، سب اس میں. پھر وہ خون بنتا ہے، پھر اس خون میں سے مادہ بنتا ہے، پھر وہ مادہ ماں کے پیٹ میں پہنچتا ہے ایسی جگہ میں کہ اس سے زیادہ کوئی قرار کی جگہ نہیں. ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین، پھر ہم نے اس زمین کے سط کو بنایا، نطفہ بنایا جس کو قرار مکین میں رکھا، یعنی ایسی ٹھہرنے کی جگہ میں رکھا کہ وہاں سے کہیں ضائع ہونے کا سوال ہی نہیں. جب بچہ دانی میں نطفہ چلا گیا، بچہ دانی کا منہ بند، ختم قصہ. نہ باہر کی کوئی چیز اندر جا سکتی، نہ اندر کی کوئی چیز باہر آ سکتی. خیر، پھر اسی طرح سے آگے اسی 18ویں پارے کے شروع میں پوری تفصیل ہے کہ پھر وہ نطفہ کیا بنتا ہے، پھر وہ کیا بنتا ہے، پھر وہ کیا بنتا ہے، پھر وہ کیا بنتا ہے، ساری تفصیل ہے. یوں ہوتے ہوتے 5 مہینے میں ماں کے پیٹ میں باڈی تیار ہوئی. حدیث شریف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتے کو حکم دیتے ہیں، اور وہ فرشتہ عالم ارواح سے وہ روح، جس روح کے لیے یہ باڈی تیار ہوئی ہے، وہ روح لا کر اس باڈی میں ڈال دیتا ہے، اور ماں کے پیٹ میں بچہ زندہ ہو گیا. رات کو عورت سوتی ہے، آپ حضرات کو تو تجربے نہیں ہیں، عورتوں کو تجربے ہیں. رات عورت سوتی ہے، اس کے پیٹ میں کوئی حرکت نہیں، اور صبح اٹھتی ہے تو بچہ گم رہا. کب زندہ ہو گیا، کب پیدا ہو، اللہ جانے کب. پوچھو عورتوں سے، رات سوئے گی، کوئی اس کے پیٹ میں حرکت نہیں ہے. کیوں؟ ابھی اس میں روح نہیں آئی، اور سو کے صبح اٹھی تو پیٹ میں بچہ گم رہا. تو اچانک روح آتی ہے، جب اللہ کا حکم ہوتا ہے تو فرشتہ وہاں سے روح لا کر کے اس میں ڈالتا ہے. سورہ النجم میں ایک عجیب آیت ہے، فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَإِذْ أَنتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ فَلَا تُزَكُّوا هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں جانتے ہیں اس وقت سے جب اللہ نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا. هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ. فوڈ اسٹور میں جو غذائیں رکھی ہوئی ہیں، ان غذاؤں سے آگے کون بچے، کون انسان تیار ہونے والے ہیں. پھر وہ فوڈ اسٹور میں آئی، اس سے پہلے کھیت میں کھڑی تھی. اس وقت اس سے آئندہ جا کر کون انسان تیار ہونے، یہ غذائیں کون خریدے گا، کون لے جائے گا، کون کھائے گا، کس کے بدن میں خون بنے گا، کس کا مادہ بنے گا، اس مادے سے کون آگے جسم تیار ہوگا، اور کون انسان دنیا میں آنے والا، اللہ کو سب معلوم. تو فرمایا کہ هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، وہ تمہیں خوب جانتے ہیں جب انہوں نے تم کو مٹی سے، زمین سے پیدا کیا. وَإِذْ أَنتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ، اور اللہ تعالیٰ تم کو اس وقت بھی جانتے ہیں، خوب جانتے ہیں جب تم ماں کے پیٹ کے اندر جنین تھے. جنین کہتے ہیں پیٹ کے بچے کو. جب تم ماں کے پیٹ میں جنین تھے تب بھی اللہ تعالیٰ تمہیں خوب جانتے ہیں. اب تم جو میاں مٹھو بنتے ہو کہ میں بڑا بزرگ ہوں اور میں ایسا ہوں اور میں ایسا ہوں، اللہ تعالیٰ سب جانتے ہیں. فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کی صفائی مت بیان کرو، اپنے آپ کی بڑائی مت بیان کرو. هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ، وہ خوب جانتے ہیں اس کو جو اللہ سے ڈرتا ہے. تو اس آیت کریمہ میں اللہ نے یہ بتلایا کہ تمہیں ہم نے مٹی سے پیدا کیا، کس طریقے سے، وہ ساری تفصیل آئی.
تو باڈی مٹی سے بنی، مرنے کے بعد مٹی کے حوالے کی گئی، پھر اسی مٹی میں سے قیامت کو دوبارہ جسم بنے گا۔ کیسا بنے گا؟ جب قیامت آئے گی تو آئیے بتاؤں گا کیسے بنے گا، ابھی کیا بتاؤں تمہیں۔